Welcome to Colorado Stories. آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے متعلق مختلف قصے بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد داؤد علیہ السلام کے بعد حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہفت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی تھی اور وہ صرف انسانوں ہی کے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند جنات وغیرہ سب انہی کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا تھا ایسا کسی بھی جن و انس کو نہیں دیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف محل بنوایا جس کا رقبہ تقریباً 36 کوس یعنی 135 کلومیٹر کے قریب تھا، اور اس محل کو سونے چاندی کی اینٹوں کے علاوہ جواہرات سے مزین کروایا گیا۔ پھر اس محل میں رکھنے کے لیے آپ نے ایک عالی شان تخت بنوایا جس کی لمبائی تقریباً 3 کوس یعنی 11 کلومیٹر کے قریب تھی۔ اس تخت کو بنوانے میں بھی سونے چاندی کی اینٹیں اور جواہرات کا استعمال کیا گیا۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ علیہ السلام کی رعایا تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری، درویشی اور بادشاہی تینوں ہی نعمتیں عطا کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ بظاہر اسی انگوٹھی کی وجہ سے آپ علیہ السلام جن و انس اور چرند پرند پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو حکومت محض اللہ کے فضل سے ملی تھی، اور یہ انگوٹھی بادشاہت کی ایک علامت تھی۔ ایک روز آپ علیہ السلام کسی کام سے باہر گئے تو اپنی انگوٹھی ایک باندی کے حوالے کر گئے۔ آپ کے جاتے ہی ایک جن نمودار ہوا اور باندی سے انگوٹھی لے کر خود تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اب کیونکہ اسی انگوٹھی کی وجہ سے سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ادھر وہ جن آپ کے تخت پر قابض ہو چکا تھا اور وہ آپ کا ہم شکل بن کر تخت پہ بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے سب لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ کیوں نہ اس سے تورات سنی جائے۔ اب کیونکہ اسے تورات پڑھنا تو آتی ہی نہیں تھی، لہٰذا وہ گھبرا گیا، تو لوگوں نے اس کے سامنے تورات خود پڑھنا شروع کر دی۔ وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے انگوٹھی کو ایک دریا میں پھینک دیا جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اب ایک روز آپ علیہ السلام دریا میں مچھلی پکڑنے گئے تو اللہ کی قدرت سے وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنسی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہی انگوٹھی برآمد ہوئی۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج سب آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ Like, share and subscribe.